पुराने बाबे, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, खत्म। ये थोड़े कलमे ही तो स्टार्ट होता है, ला नहीं, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, ना कोई बुजुर्ग नहीं सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो उनका हो जाए वो हमारे सर का ताज, और जो उनसे बगावत करे वो बाबा आपको मुबारक। अगर किसी ने दुनिया में किसी का हक मारा है तो क्या आखिरत में उसको अदा करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। सही मुस्लिम में हदीस है, जानते हो मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा हम तो मुफलिस उसी को समझते हैं जो दुनिया का मालो मता ना रखता हो। आपने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो ढेरों ढेर नमाज, ज़कात, सदक़ात, हज और उम्रे, बड़ी नेकियां लेके आया, लेकिन इस हाल में कि किसी को थप्पड़ मारा तो किसी का खून बहाया, किसी को नाजायज डांटा, किसी पे गुस्से हुआ, किसी को ज़हनी टेंशन दी, काफी तरतीब से वो चीजें, तो वो लोग क़यामत वाले दिन आके हक मांगेंगे अपना। तो अल्लाह ताला कहेगा इसके पास तो आज देने को कुछ नहीं है, तुम इसकी नेकियों में से ले जाओ, क्योंकि आखिरत की करेंसी नेकी है। नेकियां सारी खत्म हो जाएंगी, अभी भी कुछ लोग होंगे जिसका उसने कुछ देना होगा, तो अल्लाह ताला मांगेगा नेकियां तो खत्म, अब तुम्हारे गुनाह इसके खाते में डाल के ना इसको फिर दोज़ख में भेज दिया जाएगा। और कई लोग उस मजलूमियत की वजह से खुद तो वो बच जाएंगे, लेकिन ये मारा जाएगा। और ये नेक बंदे का जिक्र हुआ है, और मैंने देखा है नेक लोगों में अक्सर लोग जो है ना तकब्बुर में आ जाते हैं, हुकूकुल इबाद के मामले में बड़े ढीले होते हैं। दाढ़ी होगी, हाज उम्रे होंगे, लेकिन यतीम भांजों का, भांजियों का, भतीजे और भतीजियों का उन्होंने माल गसब किया होगा, इंशाल्लाह दोज़ख में जाएंगे। कुरान में आया कि जो यतीमों का माल नाक हड़प कर रहे हैं अपने पेट में दोज़ख की आग। जाहिल से जाहिल आदमी भी मेरा जैसा कपड़ा खरीदने जाए ना, कपड़े को ऐसे करके जरूर देखता है, लेकिन दीन के किसी अमल को ऐसे करके नहीं कोई देखता कि यार नमाज, यानी हर एक को नहीं पता कि कोई इस तरह नमाज पढ़े को मैं चेक ही कर लूं या नमाज किस तरीके पे, और कोई इतना लंबा काम भी नहीं। एक मसले को चेक करेंगे ज्यादा 1 या 2 दिन लग जाएंगे, चलो 1 हफ्ता लग जाएगा, सीरियस नहीं। अल्लाह कोशिश करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हक तक पहुंचाएगा। तो बाकी अल्लाह के फैसले सर, आखिरत के मामले में मैं डरता हूँ। यकीन करें कि खुदा बड़ा बेनियाज है, हमें तो अपनी आखिरत की फिक्र है, सीधी सी बात है। हम तो कहते हैं अल्लाह ताला हमारी गलतियों से दरगुजर फरमाए, चाहिए कि हम लोगों के बारे में फैसला करें। मैं तो अपने बदतरीन दुश्मनों के बारे में भी कतन ये जुर्रत न करूं कि मैं उनकी आखिरत का फैसला करूं। नॉट एट ऑल। आखिरत का फैसला अल्लाह ने करना है। दुनिया में डंगे की चोट पे जिसने गलत किया उसे गलत कहेंगे। आखिरत का मामला जो है वो चूंकि अल्लाह के पास है, अल्लाह का फैसला है जिसके साथ जो मामला करे। सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 4 है कि नबी अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह ताला ने सिखाया कि जब कभी भी आपसे कोई बहस व मुबासा करे तो आपने उससे बात किस तरीके से करनी है। ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ वसारतिन मिन इल्म इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम इस किताब को नहीं मानते ना, ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा, इससे पहले कोई और किताब नाजिल हुई है वो ले आओ मेरे पास। औ वसारतिन मिन इल्म, या कोई अंबिया की वही में से आसार इल्म के चल रहे हों, अगर तुम सच्चे हो। तो हमें कुरान क्या कहता है कि बात करनी है तो किताबों से और अंबिया के आसार यानी सुन्नत से। तो सर फिर मैं क्यों ना कहूं, मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बापों का खुदा और। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम कभी भी नेकी के आला दर्जे को नहीं पा सकते जब तक कि पसंदीदा चीजें अल्लाह की राह में खराब ना हो। वैसे मोटे गोश्त से आप गिन खाएं और कहें जी साढ़े घर से पकदा ही छोटा है। जो कुर्बानी दी वारी आए थे वो जनाब मोटे गोश्त का हिस्सा 13,000 रुपए का बन रहा है और बकरा जो है वो आ रहा है 30,000 रुपए का। उधर जनाब तो याद आ जाए कि वो जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्हें ना वो भी बुनाया बछड़ा लाए सन फरिश्तियां वास्ते, ते मोटा गोश्त सुन्नत इब्राहिमी है। ठीक है सर, बड़ा गोश्त सुन्नत इब्राहिमी है और छोटा गोश्त सुन्नत मुहम्मदिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी मुस्लिम में हदीस शफाअत जो है वो स्टार्ट ही इससे होती है कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने दस्ती का बकरी का गोश्त रखा था, आप वो साथ साथ खा रहे थे और आपने शफाअत वाली हदीस बयान की कि क़यामत वाले दिन सब के सब लोग पहले हज़रत आदम के पास जाएंगे। वो हदीस का आगाज़ ही बुखारी मुस्लिम का इससे होता है। और इससे ये भी साबित हुआ कि खाना खाते हुए गुफ्तगू करना सुन्नत है, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे बगैर तहकीक किए कि बात ठीक ही है।
اور اللہ معافی دے اس وقت سوشل میڈیا میں 95% سے زیادہ یہی کچھ ہو رہا ہے. تو اگر کسی کو پتا ہوگا نا کہ یہ جھوٹا ہے, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے اور جھوٹا دوزخی ہے اور اسے اپنی آخرت کی فکر ہے, تو وہ پھر یہ کام نہیں کرے گا. لوگ 3 نوکریاں کرتے ہیں. جب ان کو کہا جائے کہ قرآن ایک صفحہ ترجمے سے پڑھنے, کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میرے بھائی ٹائم اسی ٹائم میں سے آپ نے ٹائم نکالنا ہے. اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں, ریشو پروپورشن میں چیزوں کو ڈیوائیڈ کریں. ویسے لوگ کہتے ہیں جی دین دنیا ساتھ ساتھ. وہ سر یہ نہ بات کیا کریں, یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. دین دنیا ساتھ ساتھ, یعنی 12 گھنٹے آپ نے دین کو دینے اور 12 دنیا کو. آپ تو 12 منٹ نہیں نکال سکتے اگر اسپیسیفکلی دیں. اگر کہتے ہیں نا ہم یہ باقی سارے معاملات بھی, رزق کمانا بھی عبادت ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ اپنی جگہ ہے, لیکن اسپیسیفکلی جس طرح آپ دنیا کو ٹائم دیتے ہیں اسی کنسنٹریشن کے ساتھ دین کو ٹائم دینا بڑا مشکل کام ہے. وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر لمحے میں دیکھنا ہے کہ کون سی چیز اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہی ہے اور کون سی تابع فرمان. سر اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. اللہ وہ نہیں ہے جس کا تعارف آپ کو کروایا گیا. پچھلے دنوں بھی وہ ہمیں ایک لیٹر کہیں کسی نے بھیجا, تو پھر ہم نے ان کو بھیجا کہ آپ میرا کلپ دیکھیں, اللہ کی رحمت سے دھوکا, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب لکھے. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے, وہ تارج میر صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کے مبلغین نے لوگوں سے ان کا رب بھی چھین لیا اور ان کو ڈراتے رہتے ہیں. سر کیوں نہ ڈرائیں اللہ کے بندو, قرآن کا ڈومیننٹ پورشن ہے ہی تذکیر ہے, بلکہ قرآن کا تعارف ہی تذکیر ہے, نصیحت ہے, ڈر سنانا ہے, ڈر سنانا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. سورہ الانعام آیت نمبر 19. اے نبی علیہ السلام فرما دو مجھے تو قرآن وہی اس لیے کیا گیا ہے میں تمہیں ڈر سناؤں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی ڈر سنائے. بخاری کے حدیث ہے, آپ علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے, کچھ صحابہ جو ہے وہ ہنس رہے تھے, آپ رک گئے. پھر آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے نا تو بہت کم ہنستے زیادہ رویا کرتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا فرمایا تھا عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا. یہ نہیں سمجھو کہ آج میں گیا ہی کہ گیا. سر جب یہ تلوار کسی کے سر پہ لٹک رہی ہو نا پھر اس کا قبلہ سیدھا رہتا ہے. آپ بے پرواہ ہے, ذہن میں رکھیے گا. مجھے اللہ تعالیٰ کی جس صفت سے ڈر لگتا ہے نا وہ اس کی غنی ہونے کی صفت ہے. جب اس کو پرواہ ہی نہیں ہے تو سر پھر آپ جو مرضی کریں, اٹھا کے پھینکے گا دوزخ میں, چیختے رہیں گے, اسے پرواہ ہی نہیں. سورہ المومن کے سٹارٹ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جب نافرمانوں کو عذاب دے گا نا تو ان سے پوچھے گا آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, تو کہیں گے آج تو ہم اپنی جان سے بیزار ہیں. تو اللہ فرمائے گا اس سے زیادہ مجھے تم سے بیزارگی ہوتی تھی جب دنیا میں تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم روگردانی کرتے تھے. اسی کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا ہن پتہ لگا بچو جی. بچے آپس میں جب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اسے پرواہ کسی کی نہیں ہے, لیکن اپنے نافرمانوں کے بارے میں وہ اتنا سٹرکٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پتہ چلا, ہمیں بتایا کہ نہیں اللہ کو کون سی نمازیں چاہیے, اللہ ہماری نمازوں پہ ہے, فرشتے تھوڑے ہیں, وہ بڑا غفور رحیم ہے, اور آدھی بات بتاتے ہیں. جبکہ قرآن میں سورۃ الحجر میں ہے اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں معاف کرنے والا مہربان ہوں لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اللہم اجرنا من النار. اب اس بھائی سے پوچھو کہ تو نے تو قرآن پڑھا نہیں ہے, قرآن کہتا ہے یہ نبی شاعر نہیں ہے, ٹھیک ہے, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ, نہ ہم نے اس نبی کو شعر کہنا سکھایا ہے اور نہ یہ ان کی شان کے لائق تھا. تو یہ اللہ پہ بھی فتویٰ لگائے گا کہ اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے کہ شاعر نہیں ہے. یاد کرو قرآن کے اندر سورہ المنافقون میں آیا کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. یعنی منافقین نے نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو ذلیل کہا.
اللہ نے وہ جملے نقل کیے ہوں، پھر کہانیاں کراتے ہیں جی ایک دفعہ جی ایک عاشق رسول کا اور ایک گستاخ رسول کا، اور گستاخ رسول ہمیشہ کلمہ کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہودی عیسائی کو نہیں۔ تو اگلے دن اس نے کہا میں مناظرہ بعد میں کروں گا، پہلے مجھے بتاؤ تم پوری رات قرآن میں کون سی آیتیں ڈھونڈتے رہے ہو جن میں حضور کے بارے میں گستاخی آئی ہوئی ہے، نقص آیا ہوا ہے، اور میں پوری رات جو ہے نا قرآن میں سے حضور کی عظمت کی باتیں جو ہے نا وہ سنتا رہا ہوں۔ تو اسی پہ جناب وہ بریلوی مناظرہ جیت گئے، اور لعنت ہے تمہارے اس عقیدے پہ کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جس سے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوتی ہے۔ بے شرمو، وہ جتنی آیات ہیں وہ نبی کی گستاخی نہیں ہے بلکہ نبی اور اللہ کا فرق کرتی ہیں، اور وہ آیتیں آج ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ اس کتاب کا رائٹر محمد رسول اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ ہے، ورنہ کوئی شخص بھی اپنے بارے میں اتنی سخت لینگویج یوز نہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آئی ہے۔ سنیں سورۃ النام میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی اگر تم سے ہو سکتا ہے نا تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو، اور معجزہ تم دکھا سکتے ہو تو لا کے انہیں دکھا دو، ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے، اور تم جاہلوں میں سے نہ ہو۔ یہ بات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اے نبی قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، یعنی یہ نہیں کہ ان کے عقیدے کی طرف، مراد یہ کہ وہ کہتے تھے تھوڑا کمپرومائز کرو، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو ہم پہ۔ اگر ہم آپ کا دل نہ تھام لیتے اور اگر آپ کافروں کی طرف جھک جاتے، یہ تو ہم نے آپ کو تھام لیا تھا، تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا، اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ پھر سورۃ الحاقہ میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات ہماری طرف منسوخ کر دیں جو ہم نے وحی نہیں کی تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی اشارت کاٹ دیں، اور کوئی تم میں سے اس نبی کو ہم سے نہ بچا سکے۔ یار اگر یہ رسول اللہ نے خود کتاب لکھی ہوتی تو یہ باتیں نہ ہوتی قرآن میں۔ یہ وہ آیات ہیں جو ہم کافروں کو پیش کر کے منواتے ہیں کہ یہ کتاب کا رائٹر اللہ ہے، اور یہ خبیث 100 کانڈ عاشقان رسول ٹوکے اٹھائے ہوئے یہ ان آیتیں پڑھنے پہ ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں۔ ان کے ڈنگر پن کا آپ اندازہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے خدا کے لیے ایک غریب تو بدتمیز الف بے نہیں آتی دین کی، نہ قرآن پڑھا نہ سنت، نہ تمہارے ان بزرگوں نے قرآن و سنت پڑھا جن کے تم لوگوں نے مزار بنائے ہوئے ہیں اور جن کے نام کے اوپر کھا کھا کے دیگیں ہم سناتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ کہتے ہیں جی سلطان بہو نہیں سی پتا، اور نہیں سی پتا یار، من لوڑ جی۔ وہ سلطان بہو نے فرمایا جی سن فریاد پیرا دیا پیرا، میری فریاد سنی گن دھار کے ہوں، بیڑا میرا بچ کپڑا لے جتے بچ کے ہوں، بیڑا میرا بچ کپڑا لے جتے بچ بھی نہ پہندے ڈردے ہوں۔